موضوعات پر کچھ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلا موضوع ہے رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بن کے آئے، یہودیوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کی دشمنی پر اتر آئے اور دشمنی میں اس حد تک بڑھے کہ ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ نے ان کی سازشوں میں ناکام بنا دیا۔ جبرائیل کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ موجود ہیں۔ قرب قیامت میں جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کو قتل کرنے کے لیے اتریں گے۔ اس کے بالمقابل قادیانیوں کا عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہودیوں نے ان کو پکڑا تھا، گالیاں نکالی، کانٹوں کا تاج پہنایا، ہڈیاں توڑ دیں، ان کو سولی پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھ رہے اور تیز ہوا چلی، وہ گرے، وہاں سے بھاگے، کشمیر چلے گئے۔ کشمیر کا ایک علاقہ سری نگر، وہاں محلہ خان یار میں 120 سال کی عمر میں وہاں ان کا انتقال ہوا، 87 سال وہاں رہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ ان 2000 سالوں میں نہ عیسائیوں کو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے کشمیر، نہ یہودیوں کو پتہ چلا، نہ کشمیریوں کو پتہ چلا، نہ حضور کو بتایا گیا، نہ حضور کے صحابہ کو، نہ 14 صدیوں کے مسلمانوں کو پتہ چلا۔ اگر پتہ چلا تو ایک بتی والے ٹرک مرزا غلام محمد قادیانی جو کہ آنکھ سے بھینگا، اسے پتہ چلا ہے، اور کسی کو نہیں پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ حتیٰ کہ جس علاقے کا کہا جاتا ہے اس علاقے کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے قبرستان میں ایک نبی مدفون ہے، اور وہ نبی جس کے ساتھ بڑی تاریخ وابستہ ہے۔ تو یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ چونکہ فوت ہو چکے ہیں، حضور نے جو فرمایا تھا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اس سے مراد یہ تھا کہ عیسیٰ جیسا ایک شخص ہوگا جو آئے گا، وہ عیسیٰ جیسی خصوصیات رکھتا ہوگا۔ اب قرآن مقدس سے ہمارے عقیدوں کے لئے قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ قرآن ایک چیز کو بیان کرتا ہے، حدیث دوسری چیز کو بیان کرتی ہے۔ قرآن نے نماز کی فرضیت کو بیان کیا، حضور نے نماز کا طریقہ بتا دیا۔ روزے کو بیان کیا، حضور نے روزے کا طریقہ بتا دیا۔ حج کو بیان کیا، حضور نے حج کا طریقہ بتا دیا۔ زکوٰۃ کو بیان کیا، حضور نے زکوٰۃ کا نصاب بیان کر دیا۔ تفصیلات حدیث میں ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانا قرآن میں آیا، اور دوبارہ زمین پہ آنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کیوں گئے، کیوں آئیں گے، کیا کریں گے، آنے کے بعد آنے کے مقاصد کیا، تمام تر باتوں کو تفصیل سے بیان کیے گئے۔ ایک کتاب ملتی رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام، اس میں 120 علامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی احادیث سے لکھی گئی ہیں، وہ تمام تر تفصیلات کو لکھا گیا۔ قرآن مقدس کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ نساء ہے، یہودیوں کے دعوے کو نقل کیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ ترجمہ آپ دیکھیے گا بعد میں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اللہ فرماتے نہ انہوں نے قتل کیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ تو خود شبے میں پڑ گئے، ان کو خود اشتباہ لگ گیا، شک و شبے میں پڑ گئے کہ آخر عیسیٰ کہاں چلے گئے۔ تفصیلات انشاءاللہ اس موضوع پر ہم الگ سے ایک سیشن کریں گے، اس میں عرض کر دی جائیں گی۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بر رفعہ اللہ الیہ، یہودی اشتباہ میں پڑے، اللہ ان کے شک و شبے کا جواب دے رہے کہ ہوا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لیا۔ سوال ہوا اللہ نے حضرت عیسیٰ آسمان پہ کیسے چلے گئے؟ درمیان میں کرہ ناری ہے، آگ کا کرہ، برف کا کرہ، خلا ہے، وہ کیسے چلے گئے؟ تو اللہ نے جواب میں کہا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، ہم غالب ہیں، ہمیں ہر چیز پر قدرت ہے۔ پھر سوال ہوا کیوں گئے؟ تو اللہ نے جواب دیا حکیمہ، ہم حکیم ہیں، ہم حکمتوں کو جانتے، ہم کیوں لے کے گئے، دوبارہ کیوں بھیجیں گے۔ ان حکمتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان بھی کر دیا ہے۔ پھر احادیث کی طرف آئیں تو 20 احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، یہودی کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے یہودیوں عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ، وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، اور آپ جانتے ہیں لوٹنا
اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب کوئی شخص ایک جگہ سے گیا ہو. میں گیا لاہور سے کراچی تو میرے بھائی نے کہا منیر لوٹ کر آ رہا ہے. اگر میں گیا ہی نہیں، میں تھا ہی کراچی میں، شروع سے کراچی میں تھا، تو وہ کہے گا منیر کراچی سے آ رہا ہے، یہ نہیں کہے گا لوٹ کر آ رہا ہے. وَإِنَّهُ رَاجِعٌ، حضور نے فرمایا وہ لوٹ کر آئیں گے، گئے ہیں دوبارہ آئیں گے، الیکم تمہاری طرف، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے. احادیث میں 120 علامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں جو مرزا نے کہا میں وہ عیسیٰ ہوں جس کی بشارت حضور نے دی، تو کیا مرزا وہ عیسیٰ ہے؟ کیا وہ علامات جو حضور نے عیسیٰ ابن مریم کی بیان کی مرزا قادیانی پائی جاتی ہیں؟ تو دیکھیے حضور نے فرمایا آنے والے کا نام عیسیٰ، مرزا قادیانی کا نام تو غلام احمد تھا، نام نہیں ملتا. حضور نے فرمایا آنے والے کی والدہ کا نام مریم صدیقہ، مرزا قادیانی کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا، المعروف بمائی گھسیٹی. پھر آپ تیسری بات دیکھیں کہ آنے والے حضرت عیسیٰ جو حدیث میں جن کا ذکر ہے ان کے باپ نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. مرزا قادیانی کا 6 فٹ کا ابا موجود تھا غلام مرتضی. پھر آپ دیکھیے آنے والے نے آسمان سے اترنا ہے، ینزل من السماء کے الفاظ ہیں، مرزا قادیانی اسی دنیا میں پیدا ہوا. پھر آنے والے نے دمشق کی جامع مسجد کے قریب اترنا ہے، مرزا قادیانی ساری زندگی دمشق دیکھ ہی نہیں سکا. آنے والے نے 2 زرد چادریں اوڑی ہوں گی، مرزا قادیانی تو 2 زرد چادروں میں نہیں آیا. پھر آنے والے آئیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے ابھی تازہ تازہ غسل کر کے آئے ہیں. کیا مرزا قادیانی کی ولادت ایسے ہوئی ہے؟ آنے والے 2 فرشتوں کے کندھوں پر، پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے. مرزا قادیانی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. آنے والے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ضرور بضرور حج عمرہ کریں گے، میرے روزے پہ آ کر مجھے سلام کریں گے. مرزا قادیانی ساری زندگی حرمین شریفین مکہ مدینہ دیکھ ہی نہیں سکا. آنے والے نے حاکم بن کے آنا تھا، اس کے زمانے میں ساری دنیا میں اسلام پھیل جانا تھا. مرزا قادیانی کو دیکھا جائے تو اس کے زمانے میں خود حاکم نہیں بن سکا، ایک بالشت 1 فٹ جگہ پر بھی یہ بطور حکمران کے نہیں رہا. برے صغیر پاک و ہند میں تھا، انگریز کا غلام رہا، قادیانی انگریز کے غلام رہے، پاکستان میں مسلمانوں کے غلام رہے. اب دوبارہ سے یہ لندن گئے تو اب پھر انگریز کے غلام ہیں. جہاں جا رہے ہیں غلامی کی ذلت کا داغ ان کے ماتھے پہ چپکا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے غلام نہیں بنیں گے، وہ حضرت عیسیٰ آئیں گے عادل بن کے، حاکم ہوں گے عادل. مرزا قادیانی کہاں سے عادل تھا؟ لوگوں میں مال تقسیم کریں گے، مرزا قادیانی خود چندے مانگتا رہا. اور آنے والے کے دور میں یہ جنگ و قتال ختم ہو جائے گا، یہ لڑائی جھگڑے سارے ختم ہو جائیں، جنگیں ختم ہو جائیں گی. مرزا کے آنے کے بعد دیکھیں 2 جنگیں عظیم ہو چکی ہیں، بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہو چکا ہے. ابھی بھی دیکھیں کئی جگہوں پر 10 جنگیں چل رہی ہیں، کبھی عراق امریکہ کی چلتی ہے، کبھی عراق افغانستان کی چلتی ہے، کبھی عراق اور کیا نام کویت کی چلتی ہے، کبھی کسی ملک کی کبھی کسی ملک کی. یہ جنگوں کا ہونا یہ اس بات پہ دلیل ہے مرزا مسیح نہیں ہے. جب مسیح نے آنا ہے تو اس کے زمانے میں جنگیں رک جائیں گی، جنگ و قتال رک جائے گا، امن ہر جگہ امن ہی امن ہو جائے گا. دوسری